آج کا جو فوکس ہے میسج کا، یہ ایک بڑا ہی ٹیکنیکل ایکچولی ٹاپک ہے، but I deeply and strongly felt that I should share it with you. اور under the blessed hope of the second coming of Jesus، یسوع مسیح کی دوسری آمد کی مبارک امید کے نیچے آج کے پیغام کا عنوان ہے Not afraid of Antichrist. Not afraid of Antichrist. مخالف مسیح کا کوئی ڈر نہیں ہے، مخالف مسیح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 2.5 سالوں سے جب سے ہماری دنیا میں کرونا وائرس پینڈیمک نے حملہ کیا اور کل تک 60 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی زندگیوں کی بازیاں ہار چکے ہیں، تو لوگوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا، and it is a very valid question کہ is it the end times؟ کیا اب وہ اخیر وقت آ گیا ہے جب اختتام ہوگا، جب خاتمہ ہوگا اور خداوند یسوع مسیح واپس آ جائے گا؟ تو اس کانٹیکسٹ میں بہت سی ویڈیوز، بہت سے شارٹ اور لانگ میسیجز وائرل ہوئے اینٹی کرائسٹ کے بارے میں، مخالف مسیح کے بارے میں، اور اس تعلق سے مسیحیوں میں کافی زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور کنفیوژن سے بھی بڑھ کر خوف پایا جاتا ہے، بڑا ڈر پایا جاتا ہے کہ مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ یہ کس بلا کا نام ہے، کیڑی آفت ہے، یہ کون سی ہولناک شے ہے؟ اور اکثر اوقات لوگ ایماندار گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو آج ہم کلام مقدس کی بائبل کیا اس کے بارے میں کہتی ہے، اور ببلیکل ٹیکسٹ میں ایکسپوزیٹری اینگل سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے اور مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے we have nothing to be afraid of the Antichrist, because Jesus Christ our Lord is the Lord of Lords and the King of Kings, and He is sitting on the throne and everything is in and under His control. آئیے ہم 3 حوالہ جات دیکھیں گے تھرو آؤٹ دس سرمن۔ پہلا اقتباس ہے یوحنا رسول کا پہلا خط، پہلا یوحنا 2 باب آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 19 تک، اور پھر پہلا یوحنا 4 باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک۔ پہلا یوحنا 2 18 19 اور پہلا یوحنا 4 1 تا 3۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے لڑکو، جس سے مراد ہے اے بچوں، یہ اخیر وقت ہے۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کا رسول یوحنا بزرگ ہو چکا ہے، اور اپنی بزرگی کے ایام میں وہ کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہیں کہتا ہے اے لڑکو، یعنی اے میرے بچوں، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا دس از دا لاسٹ آور، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے
مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ مخالف مسیح آنے والا ہے اور مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں، یعنی موجود ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ چوتھے باب میں آئیے، لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے، وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے، جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، ان دو حوالہ جات میں یوحنا رسول اصطلاح مخالف مسیحی استعمال کرتا ہے، اینٹائی کرائسٹ۔ عام طور پر لوگ اینٹائی کرائسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا، بک آف ریولیشن کا ذکر کریں، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مکاشفہ کی کتاب میں اصطلاح مخالف مسیح ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوئی۔ مکاشفہ میں اصطلاح حیوان، دی بیسٹ، استعمال ہوئی ہے۔ پورے نئے عہد نامے میں صرف پہلا یوحنا ہے جس میں اصطلاح مخالف مسیح استعمال ہوئی ہے، اور 3 مرکزی حوالہ جات ہیں نئے عہد نامے میں جو ہمیں اس انگمیٹک فگر کے بارے میں، یہ ایک پراسرار شخصیت جو ہے، اس کے بارے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب اور 4 باب جو ہم نے دیکھا، پھر مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 13 جہاں مخالف مسیح کو دی بیسٹ، حیوان کہا گیا ہے، اور پھر 2 تھسلونیکیوں 2 باب جہاں مخالف مسیح کو مین آف لالیسنس، بدی کا فرزند، بدی والا شخص، گناہ کا شخص اور ہلاکت کا فرزند، مین آف ڈسٹرکشن کہا گیا ہے۔ پہلا یوحنا 2 اور 4 باب 1، مکاشفہ 13 باب اور 2 تھسلونیکیوں 2 باب، یہ 3 حوالہ جات ہیں جن میں ہمیں مخالف مسیح کے بارے میں تعلیم ملتی ہے۔ اور یہ ایک سوال ہے، کیا مخالف مسیح آ گیا ہے، ہو کر چلا گیا ہے؟ کیا وہ اب دنیا میں ہے؟ کیا وہ مستقبل میں آئے گا؟
a lot of people are confused and a lot of theories are going around about it. لیکن جب ہم biblical text کو یاد رکھیں کہ ہماری authority، ہمارا اختیار، ہماری تعلیم کا معتبر ذریعہ نہ تو انسانوں کے خیالات اور نظریات ہیں اور نہ ہی کلچرل روایات ہیں، بلکہ بائبل مقدس ہمارے لیے خدا کا معتبر، مقدس، با اختیار، لا زوال، لا تبدیل، لا خطا اور مبارک کلام ہے، اور ہم نے اپنے عقیدے اور عمل کے تعلق سے نتائج اور فیصلہ جات پر اس کلام کی روشنی میں پہنچنا ہے، جسے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی، جسے ہمارے لیے جو ہے روح کی تلوار اور ایک ایسا پھول قرار دیا گیا ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا، جو کبھی نہیں کملاتا۔ خدا کا کلام یہ اتم ہے، یہ با اختیار ہے، اور اس کی روشنی میں ہم نے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنا اور ایڈریس کرنا ہے۔ جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یوحنا کے خطوط میں ذکر ملتا ہے کہ مخالف مسیح کی روح آج ہی دنیا میں موجود ہے، اور وہ پہلی صدی میں لکھ رہا ہے۔ So in the first century, he is claiming that the Antichrist is already there. مخالف مسیح موجود ہے، اور مکاشفہ 13واں باب بھی یہی بتاتا ہے۔ لیکن پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کوئی بھی روح یسوع کے مجسم ہونے کا انکار کر دے وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ تو یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا انکار تو لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ ایون آپ دیکھ لیں مسیحیت میں ایک ہیریسی ہے، ایک بدعت ہے، جیہوواز وٹنسز، یہوہ کے گواہ، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کا انکار کرتے ہیں۔ They deny the incarnation of our Lord Jesus Christ۔ تو اس کا مطلب ہے مخالف مسیح آج بھی ایسی بدعتی تعلیمات اور ان کے ماننے والوں کے ذریعے دنیا میں موجود ہے۔ لیکن پھر تھسلونیکیوں کے نام خط میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ تھسلونیکے کے مسیحیوں نے سمجھا کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے دنیا میں آیا اور ہو کر واپس چلا گیا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو تھسلونیکیوں دوسرے خط میں دوسرے باب میں پولس رسول انہیں کہتا ہے گھبراؤ مت، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آئے، ہلاکت کا فرزند اور گناہ کا شخص ظاہر ہوگا، اور چونکہ ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا اس لیے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ابھی نہیں آیا۔ تو آپ پیٹرن دیکھ رہے ہیں، آر یو فالوئنگ می، کہ پہلی صدی میں بھی مخالف مسیح تھا۔ In every generation there is a spirit of the Antichrist, and then there is the Antichrist that is to come at the end of times before Jesus Christ returns۔ پہلی صدی میں مخالف مسیح موجود تھا، ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں مخالف مسیح کی روح موجود ہے اور کام کرتی ہے، اور پھر خداوند یسوع کی دوسری آمد سے پہلے مخالف مسیح ایک خاص گناہ کا شخص اور جو ہے ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ پہلی صدی کا مخالف مسیح کون تھا،
اور ہر زمانے میں مخالف مسیح کی روح کون سی ہے، اور اخیر زمانے میں جو دی اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا اس کی خوبیاں کیا ہوں گی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمارے پاس مبارک امید یہ ہے کہ چونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور زندہ ہونے کے بعد آسمان پر چلا گیا اور وہاں سے خدا باپ کے تخت کی دائنی طرف بیٹھا ہوا بادشاہی کر رہا ہے، اس لیے چونکہ اس نے فتح پائی، ہم بھی یسوع کی ایمان کے وسیلے سے فتح میں شریک ہیں، اور اس سبب سے ہمیں کسی طور سے کسی وقت بھی اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح سے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صدی کا مخالف مسیح، مکاشفہ 13واں باب، اس کی 18 آیات ہیں۔ ہم سب پورا چیپٹر نہیں پڑھیں گے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہاں پر جو ہے 3 لوگوں کا یا 3 آبجیکٹس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 ہے 13ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ I saw a beast coming out of the sea۔ یہاں علامتی زبان سمبولک لینگویج استعمال ہو رہی ہے۔ حیوان سے، بیسٹ سے یہاں مراد ہے مخالف مسیح، اور سمندر سے مراد ہے انسانیت۔ انسانوں میں سے میں نے ایک شخص کو جو بیسٹ کی مانند، حیوان کی مانند بڑا زور آور اور مضبوط ہے، اس کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے۔ سینگ بائبل مقدس میں ہارن، یہ اتھارٹی کو، اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک بڑا با اختیار شخص ہے، اور اس کے 7 سر تھے۔ پہلی صدی میں دنیا کی سپر پاور کا نام امریکہ نہیں تھا۔ آج کل تو پیکس امریکانا ہے نا، پہلی صدی میں تھا پیکس رومانا۔ اس وقت دنیا کی سپر پاور کا نام تھا روم، دا رومن ایمپائر۔ اور جو رومن ایمپائر کا، رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا، کیپٹل تھا، اس کا نام تھا سٹی آف روم، روما شہر، جو آج بھی اٹلی میں موجود ہے۔ اور جو روما شہر تھا، یہ شہر 7 پہاڑیوں پر واقع تھا۔ اس لیے نیو ٹیسٹمنٹ ہسٹورینز اور کمنٹیٹرز کا خیال ہے کہ یہ 7 سر، ان سے مراد ہے وہ 7 پہاڑیاں جو جن پر روما شہر، رومی سلطنت کا دارالحکومت، the seat of the government of Roman Empire، وہ قائم ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حیوان جو ہے، یہ سچے اور زندہ خدا کی سچی تعلیمات کا مخالف ہے۔ یہ بدعات، مکروہات اور جھوٹی تعلیمات اور بت پرستی کا اقرار کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں ذکر ملتا ہے آیت نمبر 2 میں کہ اژدہا نے اپنی قدرت، آیت نمبر 2 کی سیکنڈ لاسٹ لائن، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اژدہا سے یہاں مراد ہے شیطان، ابلیس۔ ابلیس نے اپنا اختیار حیوان کو دے دیا۔
یعنی مخالف مسیح کو، اینٹائی کرائسٹ کو دے دیا۔ پھر آیات نمبر 3، 4 اور 5 بتاتی ہیں کہ حیوان کو ایک زخم لگا، زخم کاری، a fatal wound that causes death، لیکن کیا ہوا کہ اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ اور اس تعلق سے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ نیرو شہنشاہ کی طرف، جو رومی سلطنت کا شہنشاہ تھا، کیسر نیرو خیال کیا جاتا ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب نیرو شہنشاہ نے ان 54 AD 54 مسیح میں اس کو رومی سلطنت کا اختیار ملا اور 14 سال اس کی حکومت رہی، اور ان 68 AD 31 سال کی عمر میں only when he was 31 he committed suicide۔ لیکن اپنے 16 سالہ اختیار میں نیرو شہنشاہ ایک انتہائی ظالم، جابر اور غاصب شہنشاہ ثابت ہوا۔ اس کی بیوی جب پریگننٹ تھی، اس نے اس کے پیٹ میں کک ماری، ٹھڈا مارا اور اس کو مار دیا۔ اس نے اپنی ماں اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نیرو کا پالتو جانور ہونا اس کے رشتہ دار ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور 64 عیسوی میں 64 AD نیرو شہنشاہ نے روما شہر کو آگ لگوا دی اور اس کا الزام اس نے اس شہر میں رہنے والے مسیحیوں پر لگا دیا، اور یوں مسیحیوں کو بہت زیادہ پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر پطرس رسول اور پولس رسول، ابتدائی مسیحیت کے یہ دونوں سورما، پطرس جس نے یہودیوں میں انجیل کو پھیلایا، اور پولس جس نے غیر اقوام میں مسیح کی خوشخبری سنائی، ان دونوں کے سر بھی شہنشاہ کیسر نیرو کے عہد ہی میں قلم کیے گئے۔ اور جب نیرو نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا، تو اس کے جیتے جی مرنے سے پہلے جو ہے سیزر ورشپ، کیسر پرستی سلطنت روم میں شروع ہو چکی تھی۔ لوگ کیسر نیرو کی، اس حیوان کی پرستش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ مر گیا تو کچھ لوگوں نے یقین نہ کیا کہ نیرو مر گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیرو واپس آئے گا۔ اور جب 63 عیسوی میں ایمپرر ڈومیشین دومتیان شہنشاہ آیا، اور وہ بھی نیرو کی مانند کلیسیا کے لیے انتہائی برا اور ظالم ثابت ہوا، اور اس کے اندر بھی لوگوں کو نیرو جیسی خصلت اور خوبیاں نظر آتی تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ دومتیان کی صورت میں نیرو واپس آ گیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو زخم کاری حیوان کو شہنشاہ کیسر نیرو کو لگا تھا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ہو گیا ہے۔ اور پھر اژدہا ہے شیطان، حیوان، کیسر نیرو، اور پھر ہمیں ذکر ملتا ہے ایک جھوٹے نبی کا۔ اگر آپ دیکھیں اسی جو ہے ٹیکسٹ میں آگے چل کر، تو ایک تیسرا شخص ہے، دوسرا حیوان بھی اس کو کہا گیا ہے 11ویں آیت میں۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، دس از دا سیکنڈ بیسٹ، دوسرا حیوان،
اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ ذرا پیٹرن فالو کریں۔ اژدہا ہے جس نے اپنا اختیار پہلے حیوان کو دے دیا ہے، اور پھر دوسرا حیوان ہے جو دنیا کے لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ تم پہلے حیوان کی پرستش کرو۔ تو یہاں آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 3۔ اژدہا دا ڈریگن، پہلا حیوان فرسٹ بیسٹ، دوسرا حیوان دا سیکنڈ بیسٹ۔ یہاں پر ہمیں بدی کی ناپاک تثلیث نظر آ رہی ہے۔ We can see the unholy trinity of evil، اور یہ بدی کی ناپاک تثلیث بائبل کے پاک خدائے ثالوث کے مقابلے میں ہے۔ آپ یہاں پیٹرن فالو کریں تو اژدہا جو ہے یہاں خداوند خدا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ شیطان پہلا حیوان مخالف مسیح یہاں حقیقی مسیح یسوع ناصری کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا حیوان یعنی جھوٹا نبی جو پہلے حیوان کی پرستش کرواتا ہے وہ یہاں روح القدس کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور بدی کی یہ ناپاک تثلیث پہلی صدی میں کام کر رہی تھی کہ کیسے مسیحیوں کو جو یسوع کو خداوند کہتے تھے اظہار رسانی پہنچا کر۔ رومن ایمپائر کا ایک قانون تھا کہ ہر رومی شہری نے یہ اقرار کرنا ہے، سمجھ لیں اے انہوں دا کلمہ سی قانونی طور تے، Caesar is the Lord۔ Every Roman citizen was legally required, or anybody under the sphere of the Roman Empire was required to confess Caesar is the Lord۔ اور اس کے بعد جن علاقوں میں وہ تھے وہاں رومی کیسر کے مجسمے ہوتے تھے، اور پھر وہ اس مجسمے کے سامنے جھکتے اور کہتے کیسر خداوند ہے، اور پھر انہیں ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا اس ثبوت کے طور پہ کہ they have recognized the authority of the Caesar, they have submitted themselves to him, so now they are okay۔ لیکن ایسے ماحول میں میری بہنوں بھائیوں، فرسٹ سینچری کرسچنز، پہلی صدی کے مسیحیوں کی ایمان کی مضبوطی دیکھیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ کہو کیسر خداوند ہے تو وہ جواب میں کہتے یسوع ناصری خداوند ہے۔ Jesus is the Lord, not Caesar۔ اور وہ کہتے Jesus is the true King and Lord of this universe, and Caesar is simply his parody۔ یسوع مسیح اس کائنات کا حقیقی خداوند اور بادشاہ ہے، اور شہنشاہ کیسر نیرو یا کوئی اور رومی شہنشاہ جو خداوند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، او تے ساڈے یسوع ناصری دی جھوٹی نقل ہے۔ اور کرسچنز کہتے کہ جو کیسر ہے وہ تو صرف اس زمین کے ان علاقوں کا بادشاہ ہے جہاں جہاں جیوگرافیکلی رومن ایمپائر کا اختیار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہ ساری زمین کا بادشاہ ہے، وہ سارے آسمان کا بادشاہ ہے، اور وہ زمین کے نیچے کی مخلوقات کا بھی بادشاہ ہے۔
اور پھر وہ کہتے کہ نہ صرف وہ کیسر کے مقابلے میں پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ وہ اس کائنات میں پائے جانے والے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ اس کائنات کے تمام خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس لیے سیزر از ناٹ دا لارڈ، جیسس کرائسٹ از دا لارڈ۔ اور اس کنفیشن کی وجہ سے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا، ان کو جو ہے کاروبار کے مواقع نہ دیے جاتے، حتیٰ کہ بعض کو شہید تک کر دیا جاتا۔ اور ایسے حالات میں جب ایک طرف ریئل کرائسٹ حقیقی مسیح ہے اور اس کے مقابلے میں نیرو جھوٹا مسیح مخالف مسیح ہے، تو کرسچنز کو فرسٹ سینچری میں اس کے بارے میں بات کرنے میں they had to be very careful۔ سو مکاشفہ کی کتاب میں کیا ہے کہ کوڈڈ لینگویج ہیز بین یوزڈ۔ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس حیوان نے کیا کیا، آیت نمبر 15 میں 16-17 میں، کہ جن جن لوگوں نے حیوان کے بت کی پرستش نہ کی اور اس کی چھاپ اپنے ماتھوں پر نہ لی، ان کے لیے جو ہے وہ خرید و فروخت کے مواقع بند ہو گئے۔ چھاپ، سیل، سٹیمپ، مہر، مہر ملکیت کا نشان ہے۔ آپ کسی لائبریری میں جائیں، کتاب پر وہاں کی مہر لگی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو لائبریری جو ہے کارنر سٹون ایشین چرچ لائبریری، کوئی سٹیمپ یا مہر چھاپ ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے خود کو حیوان یعنی نیرو کے اختیار میں نہ دیا، ان کے لیے کاروبار کے دروازے بند ہوئے، ان کے لیے زندگی سخت ہو گئی۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لوگوں نے حیوان کی چھاپ، مخالف مسیح کی چھاپ لینے کی بجائے برے کی مہر اپنے ماتھوں پر لی۔ انہوں نے کہا ہمارے ماتھوں پر برے کی مہر ہے، اس کا مطلب ہے we belong to the Lamb of God, we do not belong to Caesar۔ اور پھر آیت نمبر 18 بتاتی ہے کہ اس حیوان کے نام کا عدد 666 ہے۔ 666 666 اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس بھی ہے اور اس میں ایک سمبولک میسج بھی ہے۔ ہسٹوریکلی کچھ یوں ہے کہ اس زمانے میں یہودیوں میں اور دیگر اقوام میں جو ان کی زبانوں کے الفابیٹ ہوتے تھے، حروف تہجی، الف بے پے تے ٹے سے یا اے بی سی ڈی، تو ان کے جو الفابیٹ کے جو لیٹرز ہوتے تھے، انہوں نے ان لیٹرز کو سرٹن نمبرز اسائن کیے ہوتے تھے کہ ہر حرف کا کوئی نہ کوئی عدد ہوتا تھا۔ اس سسٹم کو کہا جاتا تھا گیمیٹریا۔ گیمیٹریا، اس کو کرپٹوگرام بھی کہا جاتا تھا، علم الاعداد۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا نام لکھا ہے نا، اب کسی کا نام ہے ظفر تو زوئیں، فے اور رے، یہ جو 3 حروف ہیں نا، وہ ہر حرف کا عدد لیتے، ان کو جمع کرتے اور بعد میں بتاتے جی آپ کے نام کا عدد یہ ہے۔ تو عبرانی زبان میں جب آپ نیرو لکھتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو گیمیٹریا، اکارڈنگ ٹو دیٹ میتھمیٹیکل سسٹم، جو عدد، جو نمبر نکلتا ہے وہ ہے 666۔
666۔ تو جب اس نے کہا کہ اس آدمی کا عدد 666 ہے تو اشارہ یہ تھا کہ قیصر نیرو ہمارے عہد کا وہ بیسٹ، وہ حیوان ہے۔ یہ مکاشفہ 13:18 میں لکھا ہے اس کا عدد 666 ہے، جو زمین کے لوگوں سے اپنی پرستش کروا رہا ہے، جو ہمارے خدا کے نام پر کفر بک رہا ہے، اور یہ نیرو ہے۔ لیکن غور کیجئے، نیرو اپنے زمانے کا، پہلی صدی کا اینٹائی کرائسٹ، مخالف مسیح ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے۔ اس دور کی اگر آپ نان کرسچن رائٹنگز پڑھیں تو اس میں غیر مسیحیوں نے بھی اس کو حیوان کہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ نظر انسان آتا ہے، اندر سے حیوان ہے، اس میں حیوانیت ہے، اس کی نیچر بیسٹلی ہے۔ لیکن غور کیجئے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مخالف مسیح سے نہیں ڈرنا، اور دس از دا پنچ لائن آف ایکچولی مائی میسج۔ آپ پہلی ساری باتیں بھول بھی جائیں کوئی بات نہیں۔ نیرو ہی ڈائیڈ ان 68 AD، اور کیسی موت تھی؟ اس نے خود اپنی جان لے لی۔ نیرو جو ہے اپنی پرستش کرواتا تھا، خداوند کہلاتا تھا، شہنشاہوں کا شہنشاہ خود کو کہتا تھا، بعض اوقات وہ کہتا تھا کال می گاڈ اینڈ سیویئر۔ لیکن 68 AD میں وہ اپنے ہی ہاتھوں مر گیا، اور مرا ہوا ہے، مگر جس یسوع کی وہ مخالفت کرتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے لیے نہیں، یسوع مسیح لیے تالیاں بجانیاں نے تو پھر کھول کے یسوع مسیح کے لیے۔ نیرو کا اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ٹو ڈسٹروائے دا چرچ آف جیسس کرائسٹ، اور اس کے لیے وہ مسیحیوں کو بعض اوقات جانوروں کی کھال میں سی کر بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ لیکن غور کیجئے، رومن ایمپائر، رومی سلطنت، اس زمانے کی سپر پاور، نیرو بھی ختم ہو گیا، تاریخ کا دھارا جاری رہا۔ رومن ایمپائر، دنیا کی سپر پاور، رومی سلطنت بھی ختم ہو گئی، مگر خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا اور لوگ آج بھی قائم ہیں، اور یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ آج بھی کمنگ ٹو دا پریزنٹ ناؤ، مخالف مسیح کی روح دنیا میں کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر پہلی صدی میں مخالف مسیح یسوع کے نام کو نہ مٹا سکا اور کلیسیا کو ختم نہ کر سکا، تو آج بھی وہ ناکام رہے گا اور صداتی کر رہے گا نام مسیح دا۔ اب ہم آج کے دور میں آتے ہیں، پہلا یوحنا 4 باب اور 2 باب میں واپس آئیں۔ وہاں یوحنا اصطلاح استعمال کرتا ہے اینٹائی کرائسٹ، یونانی میں ہے اینٹائی کرسٹو، اور اس کے 2 مطلب ہیں اینٹائی کے یونانی میں۔ اس کو کئی UK میں، برٹش انگلش میں وہ اینٹی کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ، نارتھ امریکہ میں اینٹائی کرائسٹ۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ان پلیس آف۔ سو اینٹائی کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح کی جگہ ایک اور مسیح، مسیح یسوع کا متبادل کوئی اور شخص جو مسیح بن گیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے ان اپوزیشن ٹو، کی مخالفت میں، کا مخالف۔ سو اینٹائی کرائسٹ سے مراد وہ شخص ہے جو
مسیح یسوع کا مخالف ہے اور اس کی جگہ خود کو متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور پہلا یوحنا 2 باب میں اور 4 باب میں ہم نے دیکھا کہ پہلی صدی کے شہنشاہ نیرو کے علاوہ بھی ہر دور میں اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کام کر رہی ہے۔ اس نے کہا وہ آنے والا ہے مگر آج بھی دنیا میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہر دور میں in every generation those anti-God governments, those anti-God teachings, those anti-God systems who want to destroy the name of Christ and who want to wipe out his church, they are the antichrist of their age۔ ہر زمانے میں خدا اور اس کے مسیح اور اس کی کلیسیا کے خلاف جو لوگ، جو حکومتیں اور جو سسٹمز کھڑے ہوتے ہیں وہ اس دور کا مخالف مسیح ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہے اینٹی کرائسٹ کی ایک شکل جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے وہ جو ہے بدھسٹ ممالک میں ہوں، جو خداوند یسوع کے نام کو مٹانا اور اس کی کلیسیا کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان میں مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے۔ Are you with me؟ پھر ایک اور مثال یہاں وہ کہتا ہے جو روح یسوع کے خداوند ہونے کا یسوع کے مجسم ہونے کا انکار کر دے، چرچ کے اندر وہ ہیریسیز، وہ بدعات جو یسوع کے خود کو خدا نہیں مانتی اور عقیدہ تثلیث کا انکار کرتی ہیں، ان میں بھی جو ہے مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ہے، this is one of the cardinal doctrines of Christianity۔ یسوع مسیح کا خدا ہونا مسیحیت کے بنیادی ستونوں میں سے، بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، اور اگر کوئی یہ انکار کر دے کہ یسوع مجسم ہو کر نہیں آیا، وہ مخالف مسیح کی روح کے قبضے میں ہے۔ اور دوسرے باب میں اس نے کہا وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، یہ پہلا یوحنا 2:19 ہے۔ اپوسٹیٹس، کرسچن اپوسٹیٹس، وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لے آئے مگر پھر برگشتہ ہو گئے۔ سو ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص تعلیم یا حکومتی نظام کلیسیا کو ستانے اور مسیح کے نام کو مٹانے کی کوشش کرے، یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا انکار کرے، اس کی الوہیت کو رد کر دے، یا پھر مسیحی ایمانداروں میں برگشتگی پھیلائے، تو وہ لوگ آج کے دور میں مخالف مسیح کی روح کے زیر اثر ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے گورنمنٹ سسٹمز they represent antichrist۔ اس کی ایک مثال پچھلی صدی میں ہٹلر کی ہے۔ ہٹلر اپنے دور کا مخالف مسیح تھا، اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا، اور ان مسیحیوں کو جن میں ایک مشہور جرمن پاسٹر اور اسکالر تھا ڈیٹرچ بوئن ہوفر، اس کو بھی اس نے پھانسی چڑھایا، کیونکہ اس نے ہٹلر کے وحشیانہ کاموں کا اور ظلم و ستم کا مقابلہ کیا، ان کی مخالفت کی اور ان کا انکار کیا۔
स्टॉलिन जो रशियन लीडर था, उसने भी लाखों की तादाद में इंसानों को मरवाया। रशिया में उसने चर्चिस पर पाबंदी लगा दी। और दिलचस्पी की बात यह है कि एथियस्ट, मुल्हिद होने से पहले स्टॉलिन वॉज अ सेमिनरी स्टूडेंट। वो एक सेमिनरी का स्टूडेंट था, लेकिन बरगश्ता हो गया और मुखालफे मसीह की रूह ने उसमें काम किया। आज चाइना में मसीहत के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। और चाइना की कम्युनिस्ट रिजीम, उसमें क्या है? मुखालफे मसीह की। पूरा चाइना नहीं मैं कह रहा कि वहां के सब लोग, नहीं, मैं हुकूमत के उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो मसीहों को गिरफ्तार करवाते हैं, उनको कत्ल करवाते हैं। उसामा बिन लादेन, वो क्या था? अल-कायदा क्या है? इट्स द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इन आवर टाइम्स। सो हमने देखा पहली सदी में एक मुखालफे मसीह था, लेकिन वो यस्सु के नाम को ना मिटा सका। आज के जमाने में भी रिसेंटली जो मुखालफे मसीह आए या हैं, ये भी यस्सु के नाम को मिटा नहीं सकेंगे। आपके सामने उसामा बिन लादेन की मिसाल है। वो खुदावंद यस्सु के नाम का, उसकी कलीसिया का, मसीहों का दुश्मन था और एंड च की होया, कवर भी नसीब नहीं हुई। किसी ने उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी। वो अमरीकी कहते तो हैं कि पढ़ी थी, लेकिन क्या हिटलर 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, 6 मिलियन जूस, चर्च को तबाह किया, और नीरो की तरह उसने भी खुदकुशी की थी। स्टॉलिन और इस तरह के लोग, सदाम हुसैन इन अ वे, उसको उन्होंने गड़े में से निकाला था, वहां छुपा हुआ था, एडी एडी लंबी दाढ़ी, और ये वो शख्स था जिसका नाम लेकर लोग कांप जाते थे। लेकिन ये सब देख लें, मर मिटे, मर रहे हैं। खुदावंद यस्सु मसीह तख्त पर बैठा हुआ है। इसलिए ਜਦੋਂ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਖਾਲਫੇ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਖਾਲਫੇ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ है। We have the blessed hope। हमारे पास ये मुबारक उम्मीद है कि यीशु मसीह तख्त पर बैठा हुआ है। और लेकिन कलाम ये भी बताता है कि यीशु मसीह की आमद से पहले एक खास शख्स जाहिर होगा, और मैसेज के बाकी हिस्से में हम उस पर गौर करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब, ये वो मुखालफे मसीह है जो मुस्तकबिल में आने वाला है। और 2 थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना। मुकद्दस पौलुस रसूल थिस्सलुनीके के ईमानदारों को बता रहा है, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? हमारे खुदावंद यस्सु की दूसरी आमद का दिन। द ब्लेस्ड रिटर्न ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट। हमारे खुदावंद यस्सु की मुबारक वापसी। वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो। द फॉलिंग अवे, जब ईमानदारों में से भी कई भटक जाएंगे, और वो गुनाह का शख्स, द मैन ऑफ लॉलेसनेस, बाय विच ही इज रिफरिंग टू द एंटी क्राइस्ट, यानी हलाकत का फर्जंद, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जाहिर ना हो। मुखालफे मसीह जब आएगा, कई ईमानदार भी बरगश्ता हो जाएंगे। उसकी तालीम और बातों में फंसकर वो यस्सु के मुजस्सम होने का इनकार कर देंगे। शायद अगर उसका बुत बनाया जाएगा, वो उसके बुत को पूजेंगे।
جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے۔ غور کیجئے، ہے یہ شخص، گناہ کا شخص، آدمی ہے، انسان ہے، لیکن یہ ہر خدا سے اپنے آپ کو بڑا کہے گا۔ وہ کہے گا میں یسوع مسیح تو بھی وڈا ہاں، میں یہوہ تو بھی وڈا ہاں۔ لیکن پولس کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاکت کا فرزند ہے، محض انسان ہے، اور اس نے ایک دن ہلاک ہو جانا ہے۔ اور پھر لکھا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں، مقدس سے یہاں مراد ہے ہیکل، ٹیمپل، مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ دی اینٹی کرائسٹ ٹو کم، اس آیت کے باقی دو بنیادی تفسیر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مقدس یا ہیکل سے مراد یہ ہے کہ یروشلم شہر میں دوبارہ ہیکل جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی، اور مخالف مسیح کا تخت یروشلم میں ہیکل میں ہوگا۔ لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نئے عہد نامے میں کلیسیا کو بھی ہیکل کہا گیا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 3:16 اور وہاں کلیسیا سے کہا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کی ہیکل ہو۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں یروشلم میں ہیکل کی بات نہیں ہو رہی، اشارہ یہ ہے کہ کلیسیا میں سے ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ابلیس کے ہاتھوں گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہ ہو کر وہ بہت سے اور مسیحیوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا، اور وہ شخص اس دنیا میں اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ بیک وقت a very strong political and religious personality، ایک نہایت مضبوط اور طاقتور سیاسی اور مذہبی شخصیت بن جائے گا۔ لیکن جب یہ میں باتیں بیان کر رہا ہوں تو کیا ہمیں ڈر جانا چاہیے؟ نہیں۔ ہمیں نا امید ہو جانا چاہیے؟ نو۔ کیوں؟ ذرا آگے پڑھیں کہ اذا حشر خداوند یسوع مسیح کی کرنگے۔ آگے لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا، اب جو چیز اسے روک رہی ہے، کون سی چیز اسے روک رہی ہے؟ دا ریسٹرینر۔ کئی اس کے بارے میں خیالات ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد رومن امپائر تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد پولس رسول خود تھا جسے خدا استعمال کر رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد روح القدس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد خدا کا اختیار ہے۔ خدا اپنے اختیار سے جب تک وقت نہیں آ جاتا اسے روکے ہوئے ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو۔ اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مسٹری آف گاڈ لیسنس، اس کی تاثیر آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ مخالف مسیح کی روح ہے، ہم نے جیسے بات بھی کی، ابھی وہ خود آنے کو ہے، لیکن مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ لیکن 8ویں آیت پر غور کریں، یہ ہماری مرکزی آیت ہے کہ جب مخالف مسیح مستقبل میں آئے گا، سیاسی اور مذہبی طور پر ایک طاقتور عالمی شخصیت جو بہت سے لوگوں کو، مسیحیوں اور دنیا کے دیگر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا، دنیا اس کی پوجا کرے گی، اسے خدا مانے گی۔ لیکن 8ویں آیت میں ذرا غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح عہدہ کی حشر نشر کرے گا۔ اگر تم یاد ہوئے ٹاپک سے ہٹ کر، 90s میں غالباً ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا پی ٹی وی پہ، اور وہ مزاحیہ ڈرامہ تھا، اس کا ٹائٹل تھا حشر نشر۔ تو یہاں بھی
खुदावंद यीशु मसीह, जरा देखें उसका क्या हशर करेगा। आयत 8 में लिखा है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, मुखालफे मसीह मुस्तकबिल में जाहिर होगा, और यीशु मसीह उसके साथ क्या करेगा, जिसे खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। हो सकता है वो अपने दौर की बड़ी पावरफुल ताकत हो, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो ना तो यीशु मसीह किसी तलवार से उसे मारेगा, ना कोई जनाब सुल्तान राय की तरह गंडासा हाथ छोएगा, ना कोई जो है वो रैम्बो की तरह कोई मशीन गन होगी। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान से अपने जलाल में जाहिर होगा ते यीशु दी आमद दी तजल्ली, यीशु मसीह दी आमद दा नूर, यीशु मसीह की आमद का जलाल ते मुखालफे मसीह कैं। लिखा है खुदावंद यीशु उसे अपनी आमद की तजल्ली से ही हलाक कर देगा। वो बड़ी शय बनया फिरेगा, लेकिन जैसे ही आसमानों से यीशु का नूर जाहिर होगा, he will be utterly destroyed। तो जब मैं मसीहों से मिलता हूं और वो मुखालफे मसीह के बारे में डरते हुए पूछते हैं, पादरी साहब ओदा दसो, तो मैं कहता हूं हमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। और बाजुकात इसमें हम जो पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हम भी इसमें लोगों को बड़ा मिसलीड करते हैं। असी वो ड्रोनियां तस्वीरां ते वीडियोस बना लोगों को परेशान कर देने हैं। मगर यहाँ लिखा है कि यीशु अपनी आमद की तजल्ली से और फिर अपने मुंह की फूंक से मुखालफे मसीह कैं। पॉइंट ये है कि as believers in Jesus Christ we must not fear anybody except our glorious God। हमें सिर्फ अपने खुदा से डरना है, उसका खौफ, उसका एहतराम और उसकी इज्जत हमारे दिलों में हो, उसके अलावा हमने किसी से नहीं डरना। यीशु मसीह आएगा और अपने मुंह की फूंक से उसे हलाक करेगा, अपनी आमद की तजल्ली से उसे नीस्त कर देगा। और क्या होगा कि ये मुखालफे मसीह जो है, बेसिकली ही विल बी अ फेक क्राइस्ट, एक झूठा मसीह। इसको काउंटरफीट भी इंग्लिश में कहते हैं, अ काउंटरफीट क्राइस्ट। और बदी की जो नापाक तस्लीस इसने बनाई। देखें बाइबल में 7 का अदद कामलियत का अदद है, और कामलियत हमारा जो खुदा है, खुदा सलूस, उसका जो बिब्लिकल नंबर है, बाइबली अदद है, दैट इज 777, 7 7 and 7। क्योंकि हम वाहिद खुदा को मानते हैं, लेकिन उस वाहिद खुदा का वजूद बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की सूरत में है। मगर मुखालफे मसीह का मुकाशवा 13वें बाब में नंबर क्या है? 666, 666, बदी की नापाक तस्लीस। हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा और वो बदी की इस नापाक तस्लीस को शिकस्त देगा। वो मुखालफे मसीह को अपनी आमद के नूर से, अपने मुंह की फूंक से, यानी अपने कलाम से तबाह करेगा। फिर वो शैतान को अथाह गड्ढे में फेंकेगा और अपने लोगों को कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे साथ उस बादशाही में शरीक हो जो तुम्हारे लिए, कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च के लिए, कनाडा में पाकिस्तानी और दीगर क्रिश्चियंस के लिए और हर जमाने के मसीही ईमानदारों के लिए तैयार की गई है। आओ मेरे साथ इस बादशाही में शरीक हो और हम मिलकर इस्राएल के 12 कबीलों और फरिश्तों का इंसाफ करें और
खुदावंद यीशु के साथ नए आसमान और नई जमीन में हमेशा हमेशा के लिए रहें। भाइयों बहनों, ये वो मुबारक उम्मीद है जो यीशु की दूसरी आमद में खुदा ने हमें बख्शी है। तो आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड bless you.